بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید عزیز طلبہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے درخواست نویسی۔ بورڈ کے پرچے میں یہ سوال اس انداز سے آئے گا۔ سوال نمبر 7، کالج کے پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست تحریر کیجیے، یا چیئرمین تعلیمی بورڈ کے نام سند کے اجرا کی درخواست تحریر کیجیے، یا چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی کے حوالے سے درخواست تحریر کیجیے، یا موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے ایس ایچ او کے نام درخواست تحریر کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم درخواست کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے اجزاء کا جائزہ لیں گے اور نمبروں کی تقسیم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں ان کو ایک نظر دیکھیں گے، اور آخر میں درخواست کا پورا ایک ماڈل جو ہے وہ سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تعریف: درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گزارش، عرض، خواہش یا آرزو ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم مجاز یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ درخواستیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک انفرادی، جس میں کسی ایک طالب علم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فیس معافی کا ہو، مضمون تبدیل کرنے کا ہو، نام خارج ہونے کے بعد دوبارہ داخل ہونے کے حوالے سے ہو، جرمانہ معاف کرانا ہو، تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایسی درخواست کو انفرادی درخواست کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو اجتماعی درخواست ہوتی ہے وہ یا تو اہل محلہ کی جانب سے ہوتی ہے، محلے کی صفائی کے حوالے سے، یا کسی گاؤں یا قصبے والے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے اندر، گاؤں کے اندر یا قصبے کے اندر اسکول یا کالج کے قیام کے حوالے سے، یا اگر کسی کالج کا کوئی ٹرپ جانا ہو تو وہ پوری کلاس یا ایک پورے گروپ کی طرف سے پرنسپل کے نام جو درخواست لکھی جاتی ہے اس کو اجتماعی درخواست کہتے ہیں۔ تو تعریف دوبارہ سن لیجئے کہ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گزارش، عرض، خواہش یا آرزو ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم مجاز یا کسی افسر مجاز تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ بورڈ کے پیپر میں 7واں سوال درخواست یا رسید کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم صرف درخواست کے حوالے سے بنیادی معلومات کا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں رسید کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کے اندر کون سے اجزاء ہوتے ہیں۔ اجزاء یعنی پارٹس آف این ایپلیکیشن، اور ہر جزو کا پارٹ کا نمبر کتنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عہدہ و پتہ۔ مثلاً اگر پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے تو کالج کا جو پرنسپل ہے اس کا عہدہ تو پرنسپل ہو گیا، پتہ اس کالج کا نام۔ اس طرح جو بلدیہ کا چیئرمین ہوتا ہے اس کا عہدہ تو چیئرمین ہوتا ہے، آگے ٹاؤن کمیٹی لکھا جاتا ہے یا کارپوریشن لکھا جاتا ہے، اور شہر کا نام وہ اس کا پتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک سطر میں لکھا جاتا ہے، عہدہ و پتہ۔ اس کے بعد عنوان، یعنی جس مقصد کے لیے آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں اس کو اختصار کے ساتھ 2 3 4 لفظوں میں تحریر کرنا۔ اس کے بعد ہوتا ہے القاب و تمہید۔ القاب میں آپ نے صرف جناب علی لکھنا ہوتا ہے، اور تمہید یہ عام طور پر ہر درخواست کا آغاز اسی جملے سے ہوتا ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے۔ تو جناب علی اور نہایت ادب سے گزارش ہے، اس کو القاب و تمہید کہتے ہیں۔ ان کا آدھا آدھا نمبر ہوتا ہے تو ملا کر 1 نمبر بنتا ہے۔
نفس مضمون اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ درخواست کا اصل حصہ ہوتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں اس کو نفس مضمون کہا جائے گا۔ یہ 2، 3، 4 پیروں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اختتامیہ، اس میں درخواست گزار اور نیچے آپ کا تابع فرما یا نیاز مند لکھ کر الف ب ج لکھا جاتا ہے، اس کا 1 نمبر، اور پھر آخر میں تاریخ لکھی جاتی ہے، اس کا بھی 1 نمبر۔ اب ہم درخواست لکھنے کے حوالے سے جو ضروری ہدایات ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحہ سے شروع کی جائے، یعنی آپ کا پچھلا سوال جو بھی آپ نے حل کیا ہے وہ جہاں بھی ختم ہوا ہے، اگر کچھ سطور بچ گئی ہیں تو وہاں سے درخواست نہ شروع کریں، ان کو خالی چھوڑ کر نئے صفحہ سے شروع کریں۔ عام طور پر میٹرک کے طلبہ، ان کے دماغ میں سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے 2 چیزوں کا، ہیڈ ماسٹر یا سکول۔ تو کالج کی سطح پر ان 2 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، نہ ہی سکول لکھنا ہے اور نہ ہی ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس۔ تو ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر کے بجائے پرنسپل اور سکول کی بجائے کالج لکھا جائے۔ جو درخواستیں پرنسپل صاحب کے نام ہوں ان میں پرائیویٹ کالج کی بجائے کسی گورنمنٹ کالج کا نام لکھا جائے، اور شہر کا نام بھی نہ لکھنا بہتر ہے۔ البتہ دوسری درخواستوں میں شہر کا نام لکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ویسے بات واضح نہیں ہوتی۔ تو عہدہ اور پتہ کے حوالے سے مثالیں دیکھ لیجئے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج۔ آج کل پوسٹ گریجویٹ کی بجائے صرف گریجویٹ کالج یا ایسوسیٹ کالج، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ تحریر کر لیجئے۔ تو 2 جگہوں پر کاما آئے گا، پرنسپل کے بعد بھی کاما اور کالج کے بعد بھی کاما۔ آگے یا تو ڈیش ڈیش کر دیجئے یا شہر کا نام لکھ کر اس کے بعد فل سٹاپ، اردو کا فل سٹاپ چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے وہ لگا دیجئے۔ بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالا۔ بعض طلبہ یہ عہدہ اور پتہ ایک سطر میں نہیں لکھ پاتے، تو ان کے لیے ایک مختصر انداز بھی ہے، وہ یوں لکھ سکتے ہیں کہ بخدمت جناب چیئرمین تعلیمی بورڈ گوجرانوالا۔ بخدمت جناب چیئرمین کے بعد کاما آئے گا، تعلیمی بورڈ کے بعد پھر کاما آئے گا، اور گوجرانوالا کے بعد فل سٹاپ یعنی سکتہ آئے گا۔ طالبات درجہ ذیل میں سے کوئی ایک انداز اختیار کر سکتی ہیں۔ بخدمت جناب پرنسپل، کاما، گورنمنٹ گرلز کالج، کاما، آگے ڈیش ڈیش لکھتے ہیں یا شہر کا نام لکھتے ہیں، یا پھر بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ویمن کالج اور آگے ڈیش ڈیش یا شہر کا نام، یا پھر بخدمت پرنسپل صاحبہ گورنمنٹ گرلز کالج، یا پھر بخدمت پرنسپل صاحبہ گورنمنٹ ویمن کالج۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور تحریر کی جائے۔ جناب اعلیٰ یا جناب عالیہ اور جناب عالیہ لکھنا درست نہیں۔ نوٹ: برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیے، بلکہ براہ مہربانی تحریر کیجیے۔ اسی طرح مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھا جائے، بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا تحریر کیا جائے۔ تابع دار ہرگز نہ لکھیے، کیونکہ یہ تابع فرما کا متضاد ہے۔ تابع دار کے معنی ہے تابع رکھنے والا، ماتحت رکھنے والا، اور تابع فرما کے معنی ہے حکم کا تابع، فرما بردار، مطیع۔ العرض یا درخواست گزار صفحے کے انتہائی بائیں جانب تحریر کیجیے۔ پرنسپل کے نام درخواست میں درخواست گزار کے نیچے آپ کا تابع فرمان، آپ کا فرما بردار، اور سرکاری درخواستوں میں آپ کا نیاز مند
تحریر کیا جائے۔ العرض لکھ کر اسی سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ لکھی جائے۔ تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں اردو ہندسوں میں اور مہینہ بھی اردو الفاظ میں تحریر کیا جائے۔ مثلاً 25 مارچ 2015 آگے حمزہ لگانا بھی ضروری ہے، یہ عیسوی کو ظاہر کرتا ہے۔ یا اگر آپ پہلی تاریخ لکھنا چاہیں تو پھر آپ نے 1 نہیں لکھنا، 1 اپریل اور آگے جو بھی سال ہو۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اردو کا صفر جو ہے وہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پین سے لکھ رہے ہیں یا پینسل سے تو اسی سے آپ نے ایک نقطہ لگانا ہے، اس کو راؤنڈ شیپ نہیں دینی، جس طرح انگریزی کا 0 ہوتا ہے اس طرح اس کو نہیں بنانا۔ اچھے نمبر لینے کے لیے درخواست 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس سوال کے لیے مختص کردہ وقت 15 منٹ ہے۔ اب ہم درخواست کا ایک پورا ماڈل دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ درخواست کا کون سا جزو پارٹ وہاں پر آپ نے ڈسپلے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ شیٹ پر حاشیہ لگا لیجئے، ایک ایک انچ جگہ چھوڑ کر۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دوبارہ وہ ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، تو اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو حاشیہ کس طرح لگانا ہے۔ تو سوال نمبر 7، سوال الگ، نمبر الگ، آگے 2 نقطے جس کو انگلش میں کولن اور اردو میں رابطہ کہتے ہیں، پھر 7 جو ہے یہ آپ انگریزی ہندسوں میں لکھیں، تاکہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کو الجھن نہ بنے، کیونکہ اردو کے کچھ ہندسے جو ہیں وہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں، جیسے 4 اور 6۔ تو اگر آپ وہ 6 لکھیں گے تو وہ انگریزی کا 4 محسوس ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سوالوں کے نمبر جو ہیں وہ انگریزی طرز پر ہی تحریر کریں۔ درمیان میں لفظ درخواست لکھنا ہے مارکر کے ساتھ۔ اب مزید کوئی آپ نے لائن یا لفظ مارکر سے نہیں لکھنی، اس لیے مارکر کو بند کر کے رکھ دیجئے، اور درخواست کا باقی سارا حصہ جو ہے وہ آپ نے پین یا پینسل یا پوائنٹر سے تحریر کرنا ہے۔ پہلی سطر کے اندر آپ نے عہدہ اور پتہ لکھنا ہے، جیسے خدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ گریجویٹ کالج، آگے شہر کا نام اور فل سٹاپ۔ اردو کا فل سٹاپ دیکھ لیجئے، اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ عنوان، جس مقصد کے لیے آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں اس کو 2، 3 یا 4 لفظوں میں لکھ لیجئے، اور عنوان کے بعد اسی طرح آپ نے کولن یعنی رابطہ لگانا ہے، اور جو فیس معافی ہے اس کے بعد کوئی علامت، کوئی نشان نہیں لگانا۔ اس سے نچلی سطر پر حاشیے سے تقریباً 2 انچ آگے جناب عالی، اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو نفس مضمون ہے وہ شروع ہوگا، اور ہر درخواست جو ہے وہ تقریباً اسی تمہیدی جملے سے شروع ہوتی ہے، نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ۔ تو یہ پیرا جو ہے آپ نے حاشیے سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر شروع کرنا ہے۔ نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کے زیر سایہ امسال یعنی اس سال دس ایئر FSC سال اول پری میڈیکل میں داخلہ لیا ہے۔ میٹرک کے امتحان میں نے 95% نمبر حاصل کر کے بورڈ میں دوسری اور اپنے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ کالج میں ہونے والے دسمبر ٹیسٹ میں بھی میں نے اپنی شاندار تعلیمی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے ہر مضمون میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ کے تحریری و تقریری مقابلوں میں شریک ہو کر انگریزی مضمون نویسی میں پنجاب میں دوسری اور ڈویژن میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے کالج کا نام روشن کیا ہے۔ تمام اساتذہ کرام میری تعلیمی ہم نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا پیرا تھا اس میں آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اب جو دوسرا پیرا ہے اس میں آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔
تو یہ ساری درخواست ہی فرضی ہوتی ہے۔ جناب عالی آگے اسی طرح ندائیہ کی علامت لگا کر میرا تعلق نچلی لائن سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، جو درمیان میں، یعنی پہلا جناب علی جو ہے نا، اس کو چھوڑ کر آگے جتنے بھی جناب علی آئیں گے وہاں آپ کی اپنی مرضی ہے، سامنے سے لکھ لیں یا اسے نچلی لائن سے شروع کر لیں۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے، میرے ابا جان سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، ہم 7 بہن بھائی مختلف درجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ امی جان کی صحت گزشتہ چند ماہ سے زیادہ خراب رہنے لگی ہے، چنانچہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ابا جان کے لیے ہمارے تعلیمی اخراجات، امی جان کی ادویات اور دیگر بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ایک پریشان کن مسئلہ بن چکا ہے۔ ابا جان کے عزیز و اقارب اگرچہ خاصے دولت مند ہیں، لیکن ان کی غیرت اور عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، چنانچہ صورتحال مسلسل سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ میری 2 بڑی بہنیں دل پر جبر کر کے تعلیمی سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، جبکہ میرے لیے ایسا کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ میں نے خود سے اور امی جان سے عزم کر رکھا ہے کہ میں انشاءاللہ ان کو الگ لکھنا ہے اور شاء اللہ کو الگ لکھنا ہے، اکٹھا انشاء نہیں کر دینا۔ ڈاکٹر بن کر ابو کے کاندھوں سے معاشی بوجھ ہٹا دوں گا، لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے میرے خواب ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی اس پیرے میں آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، اور اب آپ جو ہے نا، جو آپ کا جو آپ چاہتے ہیں اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے۔ جناب علی، ان انتہائی مایوس کن حالات کے باعث آپ سے بھرپور استدعا ہے کہ مجھے پوری فیس معافی کی سہولت فراہم کی جائے، نیز کتابیں اور یونیفارم خریدنے کے لیے مستحق طلبہ کے فنڈ سے مالی مدد بھی مہیا کی جائے تاکہ میں اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکوں۔ اردو کے پروفیسر جناب ایم اے ناز میرے ہمسائے ہیں، میرے مالی حالات کی تصدیق ان سے کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ عذرائے غریب پروری میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرماتے ہوئے عمل درآمد کرائیں گے۔ میں آپ کا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ اب اختتامیہ کی باری ہے، تو صفحے کے بائیں جانب حاشیے سے قدرے پہلے درخواست گزار اور نیچے آپ کا فرما بردار شاگرد، جو درخواستیں پرنسپل صاحب کے نام ہوں گی وہاں آپ کا فرما بردار، اور جو کسی دوسرے افسر کے نام ہوں گی وہاں آپ نے آپ کا نیاز مند لکھنا ہے، اور نیچے اس طرح الف، آگے سکتہ کی علامت، بے سکتہ کی علامت اور جیم، اور آپ کا فرما بردار والی جو سطر ہے اس کے بالکل سامنے دائیں طرف حاشیے سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر لفظ مورخہ لکھنا ہے، اور اس سے نچلی سطر پر تاریخ لکھنی ہے۔ معذرت خواہ ہوں۔ تو جس طرح میں نے اوپر بتایا ہے، اگر تو پہلی تاریخ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ کاف میم یکم تحریر کیجئے، اور آگے مہینے کا نام، اور آگے جو بھی سال آپ لکھنا چاہیں، اور اگر 2 سے لے کر 30 یا 31 تک کوئی تاریخ ہے تو وہ پھر آپ نے ہندسوں میں ہی لکھنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ درخواست نویسی کے حوالے سے ساری معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔